بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ مجھے ہر روز رات کو نیند کی گولیاں دے کر سلا دیا کرتا تھا۔ ایک دن شاید مجھ پر ان گولیوں کا اثر نہیں ہوا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جو کچھ دیکھا اس سے میری روح لرز کر رہ گئی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور غرور بھرے وہ الفاظ مجھ پر ہنسنے لگے جن کو میں نے سینہ ٹھوک کر کہا تھا۔ میرا نام نجمہ ہے۔ میرا تعلق ایک تبلیغی گھرانے سے تھا۔ میرے ماں باپ اور ہم سب دیندار تھے۔ سارا خاندان ہماری مثالیں دیا کرتا تھا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا۔ ہم نے اس کی شادی اپنی ایک کزن سے طے کر رکھی تھی اور وہ اپنی مرضی کرنے پر بضد تھا۔ آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے پسند کی شادی نہیں کی تھی۔ ہمارے لیے یہ موت کے برابر تھا، پر میرا بھائی نہیں مانا۔ اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جو اس سے بنا کسی محرم تعلق کے فون پر باتیں کیا کرتی تھی۔ ہم تو کبھی ایسی لڑکی کو اپنی بھابھی بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، پر بھائی نے کسی کی ایک نہیں مانی اور گھر والوں کو خودکشی کی دھمکی دی۔ مجبوراً ہمیں اس کی بات ماننا پڑی۔ میری بھابھی گھر آئی۔ دیکھنے میں وہ بری نہیں تھی، اخلاق کی بھی اچھی تھی، پر ہم نے کبھی اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ میرے بھائی کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہم نے آرزو رکھا۔ اس بیچ میری بھی شادی ہو گئی۔ میرے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام میں نے غلام دین رکھا اور بچپن سے ہی اسے دینی تعلیم کی طرف لگایا۔ میری بھابھی کا کہنا تھا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی تو ضروری ہے، اسے اسکول میں داخل کرواؤ، پر میرا کہنا تھا جس نے دین کو سمجھ لیا اسے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرا بیٹا غلام دین 12 سال کا تھا اور آرزو 10 سال کی تھی جب ایک دن میرا شوہر اور بھائی دونوں شہر سے باہر گئے اور راستے میں دونوں کی گاڑیاں حادثے کا شکار ہو گئیں۔ وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ آئی اور اب یہاں ہی رہنے لگی۔ وقت گزرنے لگا۔ غلام دین اب 17 سال کا ہو گیا تھا اور آرزو 16 سال کی۔ میرا بیٹا بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں اسے بنانا چاہتی تھی، عورتوں کی عزت کرنے والا، ہر کسی کی مدد اور لحاظ کرنا اس کی عادت تھی۔ سارا محلہ میرے بیٹے کی مثالیں دیتا تھا، سبھی اس پر رشک کرتے تھے اور میری تربیت کو سلام کرتے تھے کہ باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی میں نے اس کی کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ جب کوئی میرے بیٹے کی تعریف کرتا تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی کہ آخر میرے پورے خاندان میں میرے بیٹے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب تو غلام دین نے گھر کی بیٹھک میں ایک مدرسہ بھی بنا لیا جہاں وہ محلے کے بچے اور بچیوں کو مفت دینی تعلیم دیا کرتا تھا، اور دوسری طرف آرزو ہم سب کے لیے باعث شرم بنی ہوئی تھی۔ زندگی کے ہر معاملے میں اس نے ہمیں شرمندہ کروایا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی، وہاں بھی نقل کرتی ہوئی پکڑی گئی۔ پولیس کیس بنتے بنتے بچا تھا۔ محلے کے ہر لڑکے سے باتیں کرنا اور لڑکیوں سے لڑنا، لڑکوں سے فون پر گفتگو کرنا، سارا دن گھر میں ایسے تیار ہو کر رہنا جیسے آج اس کی شادی ہے۔ وہ نماز اور روزے سے بھی دور رہتی تھی۔ اس نے قرآن پاک بھی پورا نہیں پڑھا تھا۔ وہ کون سی برائی تھی جو اس کی شخصیت کا حصہ نہیں تھی؟ ایک دن میں نے دیکھا میری شادی کا جوڑا غائب تھا۔ میں نے سارے گھر میں تلاش کر لیا پر مجھے نہیں ملا۔ اس طرح کبھی میری چوڑیاں غائب ہوتی تو کبھی میک اپ کا سامان۔ مجھے پتا تھا یہ کام بھی آرزو کا ہے، پر جب میں نے اس سے سوال کیا تو وہ صاف مکر گئی۔ ایک چوری کرنا ہی اس سے بعید تھا اور اب وہ یہ بھی کر گزری تھی۔ وقت گزرا تو میری ماں بھی اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ بابا بھی 2 ہفتے بعد بیمار ہو گئے۔ وہ بسترے مرگ پر پڑے تھے۔ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے ایک امتحان میں ڈال دیا۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ آرزو اور غلام دین کی شادی کر دی جائے۔
میرا تو یہ سن کر دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں کریں گے، پر ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے، صرف غلام دین جیسا صابر انسان ہی اسے سنبھال سکتا ہے۔ اس وقت میں زیادہ بول نہیں سکتی تھی۔ بابا نے مجھ سے اور میری بھابھی سے وعدہ لے لیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ بات میرے دل میں کھپ کر رہ گئی تھی اور یہ میں ہونے دینا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میری اسی بات پر میری بھابھی سے بحث ہو گئی، جب اس نے کہا کہ دونوں بچوں کی منگنی کروا دیتے ہیں۔ بھابھی، کہیں تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ بابا نے جاتے جاتے بات کیا کہہ دی؟ تمہیں تو اپنا کھوٹا سکہ چلانے کی جلدی پڑ گئی۔ کہاں تمہاری بے دین، بد لحاظ اور بد کردار بیٹی، کہاں میرا سمجھدار، بالحاظ اور دیندار بیٹا؟ یہ شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور تم چلی ہو منگنی کرنے؟ میں نے غصے میں اپنی بھابھی کو بہت ساری باتیں کہہ ڈالیں۔ وہ حیران رہ گئی۔ نہ بھابھی نہ، مانا کہ آپ بیٹے والے ہیں، اور ہاں میری بیٹی تھوڑی بے باک ہے، پر اس پر ایسے الزام نہ لگائیں۔ اولاد پر ماں باپ کا بس نہیں چلتا، ورنہ کون چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بگڑ جائے؟ اس پر تو باپ کا سایہ بھی نہیں تھا، میں اکیلی تھی۔ میری بھابھی رونے لگی۔ ہاں، اور میرے ساتھ تو جیسے سارا محلہ تھا۔ میں نے بھی تو اکیلے ہی غلام دین کی پرورش کی ہے، اور کیا شاندار انسان بنایا ہے اسے۔ یہ بات تو تم بھی جانتی ہو کہ جیسی تم ہو تمہاری بیٹی بھی ویسی ہی نکلی۔ تم نے تو میرے بھائی کو ایسے ہی پھنسایا تھا، اور پھر میرا بیٹا تو کیا، تمہاری بیٹی سے تو کوئی 2 دفعہ کا طلاق یافتہ یا کوئی رنڈوا مرد بھی شادی نہیں کرے گا۔ میری بھابھی کا دل بیٹھ سا گیا۔ وہ بس اتنا ہی بول پائی کہ اتنے اونچے بول نہیں بولو، قسمت کسی کی غلام نہیں ہوتی۔ میں نے غصے میں آ کر ان دونوں ماں بیٹی کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ ویسے بھی یہ گھر میرے باپ کا تھا، اس پر ان دونوں کا کوئی حق نہیں تھا۔ 2 سال گزر گئے۔ غلام دین اب 20 سال کا ہو گیا تھا۔ میری بھابھی اور آرزو کہاں گئے؟ مجھے ان کی خبر نہیں تھی اور نہ ہی فکر تھی۔ میرے بیٹے کے لیے اب رشتے آنے لگے تھے، پر میری بہو بھی مجھے میرے بیٹے جیسے ہی چاہیے تھی، اور مجھے ابھی ایسی لڑکی ملی نہیں تھی۔ جب میں غلام دین سے بات کرتی تو وہ شادی سے صاف انکار کر دیتا۔ وہ بہت شرمیلا تھا، بھلا اپنے منہ سے شادی کی بات کیسے کرتا؟ میں نے اس کی تربیت ایسی نہیں کی تھی، اور لڑکی بھی تو مجھے نہیں مل رہی تھی۔ آخر میرے بیٹے جیسی کوئی تھی بھی تو نہیں۔ کچھ ماہ ہو گئے تھے، مجھے بہت نیند آتی تھی۔ میں کب سو جاتی اور کب جاگتی مجھے ہوش نہیں رہتا تھا۔ میری صبح کی نماز بھی رہ جاتی، مگر دن میں جب آنکھ کھلتی تو تکیے کے نیچے ڈھیروں پیسے پڑے ہوتے۔ میں مسکرا دیتی کہ میرے بیٹے کو میرا کتنا خیال ہے۔ بہرحال میں اپنی بڑھتی ہوئی نیند کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میں غلام دین کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی گئی، پر اس نے کہا کہ سب نارمل ہے۔ میں حیران تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ میری نیند تو بہت کچی تھی۔ خیر، اس طرح مزید دن گزرتے گئے۔ ایک رات کے بیچ میری آنکھ نہ جانے کیسے کھلی۔ اس دن میں یہ سوچنے لگی کہ میری آنکھ کیوں کھلی تھی، کاش کہ میں آج مر ہی جاتی۔ اس دن ایک رات سے پردہ اٹھا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف گئی، اور وہاں جو منظر دیکھا وہ خدا دنیا کی کسی ماں کو نہ دکھائے، خاص طور پر اس ماں کو جس سے اپنے بیٹے پر فخر ہو۔ میں سوچنے لگی کہ میرا بیٹا سگریٹ پیتا، شرابی ہوتا، نماز نہیں پڑھتا، جواری ہوتا، ارے چور ہوتا، خونی ہوتا، تب بھی مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا آج ہوا تھا۔ میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ میرے گرنے کی آواز سن کر باہر آیا۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں ہسپتال میں رہی اور پھر گھر واپس آ گئی۔ اس بیچ ہم دونوں پریشان تھے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ مجھے راتوں کو وہ بے ہوشی والی نیند کیوں آتی تھی۔ وہ مجھے روز رات کو نیند کی گولیاں دے کر سلا دیا کرتا تھا، اور آج جب میں نے بیٹھک میں جھانکا تو میرا غلام دین بالکل کسی لڑکی کی طرح سجا ہوا تھا۔ اس نے میرا سرخ جوڑا پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں چوڑیاں اور میک اپ سے لتھڑا چہرہ، میوزک لگائے تالیاں بجاتے ہوئے وہ ناچ رہا تھا۔ یہی اس کا اصل روپ تھا۔ وہ مجھے بے ہوش کر کے ہر رات یہی کام کرتا تھا، اور گھر سے باہر سڑکوں پر ہیجڑا بن کر لوگوں سے پیسے مانگتا تھا۔ یہی دولت وہ میرے تکیے کے نیچے رکھ دیتا۔
मैं समझती कि मेरा बेटा रात भर जागकर इबादत करता है। वो ये काम कई माह से कर रहा था। अब वो मुझसे कहता भी तो क्या, मुझसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। मैं जैसे ही ठीक हुई, मैंने उसके मदरसे का बोर्ड उतार कर रख दिया। घर की बैठक को ताला लगा रही थी जब उसने मुझे रोकने की खातिर मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसका हाथ झटक दिया। उसे इतना मारा कि मैं बता नहीं सकती। मेरे हाथ में जो चीज़ लगी मैंने उससे उसको मारा। जब मार मार कर थक गई तो फ़ौरन वज़ू करने लगी। अपने हाथों पर कलिमा पढ़कर उसे पाक करने लगी जिससे मैंने गुलाम दीन को छुआ था। वो भी ये मंजर देख रहा था। मैं रातों को जागती अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगती कि मुझे माफ़ कर दे। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। सारा गुरूर खाक में मिल गया था। अब तो सेहत भी ख़राब रहने लगी थी। मैंने गुलाम दीन से मोटरसाइकिल भी वापस ले ली थी और उसका जेब खर्च बंद कर दिया था। वो बहुत बेचैन रहने लगा था। घर का कोई काम नहीं करता था। मुझे खुद ही सौदा सल्फ लेने जाना पड़ता था। एक दिन मैं एक दुकान से घर का सामान ले रही थी कि गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो गई। मुझे याद है एक औरत मेरी तरफ बढ़ी थी। मेरी आंख खुली तो मैं किसी के घर में थी। मैं डर कर जाग गई थी और जब देखा कि मैं किसी के घर हूँ तो हैरान रह गई। मैंने उसे देखते ही हाथ जोड़े तो उसने भड़कर मेरे हाथ नीचे किए। ये क्या कर रही हैं आप? ऐसा ना करें। वो मेरी भाभी थी। उसने मुझे बेहोश होते हुए देख लिया था। वो मुझे अपने घर ले आई थी। मैं उसके हाथ थाम कर रोने लगी तो वो भी मेरी हालत पर हैरान हो गई। मैंने उसे सब बता दिया। उसने मुझे चुप करवाया तो मैंने पूछा कि आरज़ू कहाँ है। भाभी ने बताया कि उसकी शादी स्कूल के प्रिंसिपल से हो गई है और वो वहाँ बहुत खुश है। ये घर भी उनको उनके दामाद ने लेकर दिया है। उनके सारे अखराजात वही उठाता है। आरज़ू 2 बेटों की माँ है और बहुत खुश है। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत जुल्म किया, तभी मुझे ये सज़ा मिली। तुम्हारी औलाद मिसाली नहीं थी, पर तुम एक अच्छी माँ थी, एक अच्छी औरत थी। शायद तुम्हारे सब्र का अजर तुम्हारी औलाद के बेहतरीन मुस्तकबिल की सूरत में मिला। मैं तो अपनी औलाद को मिसाली समझती थी। मुझ में गुरूर था, अना थी, मैं जालिम थी और देखो ये मुझे कैसी सज़ा मिली है। वो मेरा बेटा नहीं, एक दरिंदा है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि लड़के की शादी कर दो, वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मैं किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, मज़ीद जालिम नहीं बन सकती। पर मेरी भाभी ने समझाया कि अगर उसे ऐसे ही उसके हाल पर छोड़ दिया तो वो कभी इस दलदल से नहीं निकलेगा। शादी करवाते किससे? भाभी ने बताया कि मोहल्ले में एक लड़की है, बेवा है और गुलाम दीन से कुछ साल बड़ी भी होगी, पर वो बहुत समझदार है, इसलिए सब कुछ संभाल लेगी। मैंने इस मामले पर सोचने का वक्त मांगा। मैंने गुलाम दीन से कहा कि मैं उसकी शादी कर रही हूँ। शादी के नाम पर वो ऐसे तड़पा जैसे उसे जान से मारने की बात करती हो। मैंने फैसला सुना दिया कि उसकी शादी 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। वो मेरे कदमों में बैठ गया, मगर मैंने उसे झटक दिया और कहा कि अब सुधर जाओ, यही तुम्हारा आखिरी मौका है। जिस लड़की से मैंने अपने बेटे की बात पक्की की थी उसका नाम रूबीना था। वो पक्के रंग और भारी डील डोल वाली 30 साला औरत थी। मैंने कब सोचा था कि मेरी बहू ऐसी होगी, पर शायद अब मेरा बेटा इसी के काबिल था। मैं रूबीना की तरफ से हमेशा डरी रहती कि कहीं वो मुझसे गुलाम दीन के बारे में कोई ऐसी बात ना पूछ ले जिसका मेरे पास जवाब ना हो, पर वो भी चुप रहती थी। जाने ये अमन था या तूफान से पहले वाली खामोशी, लेकिन वक्त ने एक बार फिर से उल्टी तरफ करवट बदली थी। गुलाम दीन बदलने लगा था। उसके घर खुशखबरी थी और अल्लाह ने उसे एक बेटी से नवाजा था। शायद बेटी का बाप बनकर वो सुधर गया था। अब वो काम भी करता था। मैं रुबीना के सामने उससे थोड़ी बहुत बात कर लेती, पर मैंने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया था। अब उस घर की बैठक भी खुल गई थी। गुलाम दीन की बेटी 6 साल की हो गई थी। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। शायद अल्लाह ने गुलाम दीन की मासूम बच्ची के लिए उसे माफ़ कर दिया था।
اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اب اسے مرد بن کر اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، وہ ہمارے گھر کی رونق تھی۔ میری صحت بھی ٹھیک ہونے لگی۔ روبینہ نے آ کر سب ٹھیک کر دیا تھا۔ میں بہت ہی خوش اور مطمئن تھی۔ ایک دن غلام دین نے رو رو کر مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے اسے معاف تو کر دیا، پر اتنا ضرور کہا کہ میں وہ سب کبھی بھول نہیں سکتی۔ ہو سکے تو دعا کرو کہ تمہارے کیے کی سزا تمہاری بیٹی کو نہ ملے۔ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھا، کیونکہ اپنی بیٹی سے غلام دین بہت محبت کرتا تھا۔ اسے ایک کانٹا بھی چبھنے نہیں دیتا تھا۔ شاید خود باپ بن کر اسے احساس ہو گیا تھا۔ چاند رات تھی، ہم سب عید کی تیاری کر کے سوئے تھے۔ غلام دین اپنی بیٹی کو بازار دکھانے لے گیا۔ سبھی بہت خوش تھے، لیکن پھر میری آنکھ ایک شور سے کھلی۔ میں اپنے کمرے سے نکلی۔ میں نے دیکھا روبینہ اور غلام دین کے کمرے کی لائٹس آن تھیں اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں آگے بڑھی اور دیکھا بیٹھک کی لائٹس آن تھیں، وہاں کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھی اور اچانک میرے قدم جیسے پتھر کے بن گئے۔ میرا دل منہ کو آنے لگا، وجود کانپنے لگا، قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ روبینہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے تھے۔ صوفے پر پڑی بیٹی کو اٹھایا، ایک کمبل میں لپیٹا اور اپنے دل سے لگا کر رونے لگی۔ میرے پاس سے گزرتی ہوئی وہ 2 پل کو رکی تو میں پتھر بنے کھڑی تھی، سامنے کے منظر کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ یہ سب جانتی تھیں تو روز آخرت میں آپ کو اس ذات کے سامنے جواب دہ کروں گی۔ سوچ لیں آپ وہاں کیسے اپنی صفائی دیں گے۔ روبینہ نے رو کر کہا اور اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ میں زمین پر ایسے گری جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ میرے سامنے میرے بیٹے کی لاش پڑی تھی۔ میں اپنے بیٹے کی اس لتھڑی ہوئی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر میک اپ تھا۔ روبینہ کو حقیقت جان کر اتنا صدمہ لگا کہ اس نے میرے بیٹے کی جان لے لی تھی۔ وہ ایک بیوی تھی۔ اگر اس میں ایک ماں کا دل ہوتا تو شاید وہ اسے معاف کر دیتی۔ بے شک وہ ہجڑا بن جاتا تھا، مگر تھا تو میرا بیٹا ہی۔ کیا تھا اگر روبینہ میرے بیٹے سے طلاق لے لی، مگر اس نے میرے بیٹے کو اتنا اشتعال دلایا کہ اس نے اپنی جان ہی لے لی۔ میں نے وہ گھر بیچ دیا اور ایک فلاحی سینٹر میں چلی گئی۔ اب میں یہیں پر رہتی ہوں اور یہی میری زندگی ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں وہ زمانے کتنے اچھے تھے جب عورتیں اپنے شوہر کا پردہ رکھ لیا کرتی تھیں، لیکن آج کی منہ زور لڑکیاں اپنے شوہر کی کسی کمزوری کو جان لیں تو پھر اس کا اشتہار بنا کر پیش کرتی ہیں اور زمانے سے ہمدردیاں وصول کرتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔